السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ امید ہے آپ خیریت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ سامعین، بڑے کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، اور بات وہی ہوتی ہے جو منہ پر کہی جاتی ہے۔ میں نے آج آپ کو جناب 3 کلپ دکھانے ہیں، 3 مختلف صحافیوں کے اور 3 مختلف رہنماؤں سے یا عہدیداروں سے ان کی بات چیت ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ کر سکیں کہ بات وہی ہوتی ہے جو منہ پر کہی جائے۔ ایک جناب جو پہلا کلپ ہے وہ ارشاد بھٹی صاحب کے حوالے سے، اسے آپ کسی حد تک جناب پرو پی ٹی آئی کہہ سکتے ہیں، لیکن باقی جو 2 ہیں وہ اینٹی پی ٹی آئی ہیں، لیکن جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات بڑی زبردست ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ منہ پر کہہ رہے ہیں۔ پہلا کلپ ہے جناب، یہ مرتضی سولنگی صاحب کے پروگرام میں شریک ہیں اور ارشاد بھٹی صاحب بھی اس میں موجود ہیں۔ اچھا، مرتضی سولنگی صاحب کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ مختلف عہدوں پر فائز رہے۔ مثال کے طور پر یہ پی ٹی وی میں رہے، اس کے بعد جناب ریڈیو پاکستان کے سربراہ رہے۔ یہ بنیادی طور پر آصف زرداری کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کا جو جھکاؤ ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف رہا ہے۔ لیکن جب یہ نگران حکومت بنائی گئی جناب یہ ریسنٹلی اور انوار الحق کاکڑ کی زیر نگرانی، تو اس میں جناب مرتضی سولنگی کو وفاقی وزیر اطلاعات، نگران وفاقی وزیر اطلاعات رکھا گیا، اور اس دوران انہوں نے جناب جو حشر کی ہیں پاکستان کی جناب براڈ کاسٹ انڈسٹری کے ساتھ، پی ٹی وی کے ساتھ اور دیگر جناب وہ جو جبر قائم کیا ہے، جمہوریت کی جو دھجیاں اڑائی ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اچھا، اب یہ اڑیکے چڑھ گئے جناب ارشاد بھٹی کے ایک پروگرام میں، اور ارشاد بھٹی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اگر پاکستان میں کوئی جمہوریت ہوتی، پاکستان میں کوئی اصول ہوتے، پاکستان میں اگر کوئی قانون کی عملداری ہوتی، تو آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتے، یا کم از کم پیشیاں لازمی بھگت رہے ہوتے۔ بات پھر وہی کہ بات وہی ہوتی ہے جو منہ پر کہی جائے۔ اور یہ تینوں کلپ جو میں نے آپ کو دکھانے ہیں، یہ بریلینس اور شاندار پن کی ایک مثال ہے۔ سب سے پہلا کلپ دیکھیں جناب، ارشاد بھٹی صاحب مرتضی سولنگی کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر کوئی جمہوری ملک ہوتا میرے مرتضی سولنگی صاحب، کوئی رول آف لا والا ملک ہوتا، کوئی آئین اور قانون والا ملک ہوتا، تو آپ کو اکاؤنٹیبل کرتا، آپ پیشیاں بھگت رہے ہوتے آپ سارے، کہ پہلے تو آئین توڑ کر غیر آئینی طور پر آپ بیٹھے رہے 3 مہینے کے بجائے 6 مہینے کے، پتہ نہیں، اور پنجاب اور کے پی اس سے بھی زیادہ، اور پھر جب آپ نے الیکشن کرایا تو ملک کو کیا تحفہ دے کے گئے تھے؟ اور پھر آپ کے کس طرز عمل سے لگتا تھا کہ آپ غیر جانبدار ہیں؟ آپ تو جانبدار تھے، ایکسٹینشن تھے، آپ کے اندر تو وہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آج چیمہ ہو، فواد حسن فواد ہوں۔ مطیع اللہ جان جناب اینٹی پی ٹی آئی کہلاتے تھے، لیکن اس وقت جو باتیں کر رہے ہیں وہ صاحب زیر ساری کی ساری پی ٹی آئی کے حق میں جا رہی ہیں، اور جو ظلم کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں، تو اس وقت صاحب زیر پی ٹی آئی بھی ان کو اپنا محبوب سمجھتی ہے۔ اور بات یہ کہ ایک جب پروگرام کا بندہ میزبان ہوتا ہے تو پھر تھوڑا سا لحاظ ہوتا ہے، دونوں مہمان ہو علیحدہ بات ہے۔ جیسے پچھلے جناب کلپ میں مرتضی سولنگی بھی مہمان تھے، ارشاد بھٹی بھی مہمان تھے، لیکن یہاں جناب مطیع اللہ جان صاحب خود میزبان ہیں، اور ان کے جو مہمان ہیں علی گوہر بلوچ صاحب ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ تو ان سے جناب جو ان کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے جناب سیکھا ہے، کیا سیکھا ہے جناب؟ یہی کہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے ہاتھ باندھنے سیکھے ہیں آپ نے جناب، یہی سیکھا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی پنگا نہ لیا جائے، یا پھر آپ نے سپریم کورٹ پر حملہ کر کے یہ سیکھا۔ مثال اس کی خوبصورت 2-3 مثالیں، چھوٹا سا کلپ ہے۔ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور اس کے بعد ان سے قوم سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اور غلطی سے مراد علی گوہر صاحب، غلطی سے مراد اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لینا ہے جو آپ نے سیکھ لیا ہے کہ نہیں لینا؟ نہیں، غلطی یہ ہے، غلطی پی ٹی وی پر حملہ کرنا بھی تھا، غلطی سپریم کورٹ پر حملہ کرنا بھی تھا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ تیسرا کلپ تو جناب بہت زیادہ ہی دھانسو ہے، بہت زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے اس میں اعزاز سید جیو کے رپورٹر ہے، اور وہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ایک حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل سے۔ تو یہاں پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور نیچے جو آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ہوتا ہے، مطلب یہ کور کمانڈر ٹائپ کے جناب لوگ، اور اس کے بعد پھر جنرل بننا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آخری کوئی اور عہدہ نہیں ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل کے سامنے اس طرح کہنا کہ آپ جعلی سروس کر رہے ہو، آپ جناب فیک ملازمت کر رہے ہو، اور جعلی اپوائنٹمنٹ ہے آپ کی،
یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. میں بھی اعزاز سید کو کچھ بھگتنا بھی پڑے, لیکن اس نے جناب جو بار بار تکرار کی ہے, سٹائل وہی مطیع اللہ جان والا رہا ہے, لیکن منہ پر کہی ہے اتنا کہ جناب اس لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو کوئی زمین جگہ نہیں دے رہی تھی کہ وہ گڑ جاتے. لیکن بہرحال ان کی طرف سے بھی بہرحال بے شرمی کی حد رہی ہے. یہ کون ہے جناب لیفٹیننٹ جنرل صاحب؟ یہ حاضر سروس جناب لیفٹیننٹ جنرل ہیں, اور ان کو چیئرمین نادرا لگایا گیا. اس کی ہسٹری یہ ہے کہ ان کو لگا دیا گیا, اور ایک خاتون جناب اٹھ کے گئیں ہائی کورٹ میں, اور انہوں نے کہا جی ان کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ انلیگل ہے, اور پھر ہائی کورٹ نے ان کی جناب ملازمت کو غیر قانونی قرار دے دیا. لیکن بعد میں جناب حکومت گئی اور ان کے خلاف ڈویژن بینچ میں, اور اس میں اس جو مقدمہ تھا اس پر سٹے آرڈر مل گیا, اس کو جناب حکم امتناعی مل گیا, اور پھر یہ دوبارہ آپ بطور جناب چیئرمین نادرا کام تو کر رہے ہیں. لیکن ایک اعزاز سید جیسے ایک جناب صحافی کے اکیڑے میں آ جائے اور ان کے جناب ان کی پکڑ میں آ جائے تو پھر کیا حشر ہوتا ہے, یہ ذرا ملاحظہ فرمائیں. اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے, کچھ بتائیں گے سر یہ اس کا کیا ہوا؟ کمیٹی میں بھی یہ معاملہ اٹھا. دس از آف دا ریکارڈ. بعد میں بات کریں. سر آپ کی اپوائنٹمنٹ خود بھی لیگل تھی, انٹرم متنازع طریقے سے آئی تھی, کچھ کہیں گے اس کے اوپر؟ سب جوڈیس ہے, آپ لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کریں. لیکن آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, کیا آپ کو لیگل اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے تھی ذاتی طور پہ؟ کوئی پروسیس نہیں ہوا, کوئی انٹرویو نہیں ہوا, کوئی ایڈ نہیں ہوا. آپ دیکھیے کہ لاہور ہائی کورٹ میں جائیے, وہاں پر آپ جا کے دیکھیں. منیب چیمہ آپ کے ساتھ موجود ہیں, ان کی انلیگل اپوائنٹمنٹ پہ بھی سوال اٹھا ہے. آڈیٹر جنرل سے پوچھیے. تو آپ چیئرمین ہیں, آپ کے اوپر الزامات آتے ہیں. یہ میں نے نہیں اپوائنٹ کی. اچھا, تو جو آپ کی اپنی اپوائنٹمنٹ ہے انلیگل؟ میں نے آپ کو بار بار کہا کہ آپ اس طرح سے پوچھیں. آپ لاہور ہائی کورٹ میں کیس ہے جہاں کی وہاں سے دیکھیے. کیا ایک سرونگ جرنیل کو مناسب لگتا ہے کہ سولین ادارے کا سربراہ ہونا؟ آگئی فوج کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہے. جو اس معاملے میں شاید آپ کو پتا نہ ہو کہ فاؤنڈنگ چیئرمین جو نادرا کے تھے وہ بھی سرونگ. تو وہ غلط کام, ٹو رانگس کینٹ میک ون رائٹ. یہ پھر آپ جا کے ڈو یو تھنک یو آر کوالیفائڈ؟ آپ کو شاید میری کوالیفیکیشن کا جی مجھے آئیڈیا ہے. نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو یہ انلیگل اپوائنٹمنٹ جاری رہیں گی سر؟ آپ دیکھیے یہ سب جوڈیس کیس ہے, آپ جو ہے وہاں پہ جا کے لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کریں گے. تھینک یو. لیکن اس کا ایک اور بڑا اہم پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ جیو جنگ یہ کبھی جرأت نہیں کرتے کہ کسی سے بات کریں, اور خاص طور پر لیفٹیننٹ جنرل, حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس وقت تک تو ان کو باپ کہتے رہتے ہیں, لیکن اب کیا وجہ ہے کہ اس حد تک جناب جارحانہ انداز اور باقاعدہ حملہ کر دیا گیا؟ اس سے یہ بھی اشارہ اور یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ شاید یہ جناب جو عارضی سیٹ اپ بنایا گیا ہے اس کے آخری دم ہے, اور جب آخری دم ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جناب. پھر صاحب زیرے وہ جو آوازیں آتی ہیں وہ ہر چھوٹے چھوٹے برتنوں سے بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. بہرحال اعزاز سید کا جناب ایک بریلینس اسے کہنا چاہیے, شاید ان کی ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ یہ کس قسم کے انہوں نے سوال کیے. عمران خان صاحب نے جناب وہ ثوابی جو جلسہ تھا اس حوالے سے کچھ سوالات کے جوابات دیے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے. عمران خان کا کہنا تھا کہ ثوابی جلسہ میں ہم نے لاہ عمل دے دیا ہے, اس بار ہمارے لوگ واپس گھروں میں نہیں جائیں گے, ہمارا احتجاج آئین, جمہوریت اور آزاد عدلیہ کی بحالی اور ہمارے بے گناہ کارکنان اور رہنماؤں کی آزادی تک جاری رہے گا. اس میں جناب عمران خان صاحب نے انڈورس کیا ہے کہ وہ جو ثوابی جلسے میں کہا گیا تھا کہ جو تاریخ ہے وہ عمران خان صاحب خود دیں گے. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ چند روز تک مکمل تیاری کے ساتھ مارچ کی تاریخ میں خود دوں گا. لیکن وہ مارچ کی بات کر رہے ہیں, یعنی ایک جناب ریلی کی بات کر رہے ہیں, لیکن وہ جو شخص جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے اس سے دو مراد ہو سکتی. ایک تو یہ کہ اگر گرفتار ہو جائے تو وہ گرفتاریاں نہیں دیں گے, واپس کو نہیں اٹھ کے جائیں گے. دوسرا کہ وہ سٹ ان ہوگا, وہ باقاعدہ ایک دھرنا ہوگا, اور دھرنے میں مکمل احتجاج اس وقت تک کیا جاتا رہے گا جب تک کہ عمران خان باقاعدہ رہا نہیں ہوتے. عمران خان صاحب نے اس حوالے سے مزید بھی کہا کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے میں ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. تحریک انصاف کے عہدیدار, ممبران اسمبلی, ناظمین, ٹکٹ ہولڈرز, ورکرز اور سپورٹرز اپنی تیاری مکمل کریں اور گراؤنڈ پر موبلائزیشن کے لیے کام شروع کر دیں. اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اور شاید کوئی آپشن نہیں تھا. جو پتہ کھیلنا تھا وہ ثوابی جلسے میں کھیل لیا گیا. اب ضروری تھا کہ اس پر عمران خان صاحب پردہ ہی ڈالتے, اور انہوں نے پردہ ہی ڈالا ہے, اور اپنی ذات کا پردہ ڈالا ہے کہ انہوں نے پھر ایک مرتبہ ساری ذمہ داری خود لے لی ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ ثوابی جلسے سے پہلے ایک چیز ڈن تھی
کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی قیادت نے وہ کام نہیں کیا۔ اب جو جناب اڈیالہ جیل کے باہر سے گرفتاریاں ہوئی دفعہ 144 کے تحت، دفعہ 144 یہ کہتی ہے کہ 5 یا 5 سے زائد لوگ جمع ہو، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف جگہوں سے، مختلف گاڑیوں سے باقاعدہ گھسیٹ کر اور دھکے دے کر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو لایا جا رہا ہے اور ان کو ایک گاڑی میں بند کیا جا رہا ہے، باقاعدہ ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، باقاعدہ ان کی انسلٹ کی جا رہی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ کیا مناظر ہیں ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ نہیں یار ہم لوگ نہیں آ رہے، ہم لوگ نہیں آ رہے، چلو یار اندر نہیں آ رہے، ہم لوگ نہیں آ رہے، ہم لوگ ملنا ہی نہیں آ جاؤ۔ ہم نے نہیں ملنا، یہ عمر ایوب، شبلی فراز اور اسد کیسر وغیرہ آ گئے ہیں۔ اسی حوالے سے جناب پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے باقاعدہ گفتگو کی۔ جب جانے لگے تو اس وقت جناب عمر ایوب صاحب کا اس احتجاج، اس گرفتاریوں کے حوالے سے کیا نقطہ نظر تھا، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ انسٹرکشنز ان کو آئی تھی، یہاں پہ انٹیلیجنس کے لوگوں نے کیا ہے، جس میں سارے انٹیلیجنس ایجنسیز کے آئی ایس آئی، ایم آئی، آئی بی، یہ سارے کے سارے موجود تھے۔ پنجاب عثمان نے، مریم نواز، شہباز شریف کے سارے انوالو تھے، اپوزیشن لیڈر، نیشنل اسمبلی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جناب تردید کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ عمران خان صاحب پر کوئی ہدایت دیں اور لیڈرشپ اس سے برعکس کوئی قدم اٹھائے۔ خان صاحب کو اب ڈان اخبار تک رسائی ہے، ان کی اہلیہ اور بہنیں ان سے ہر ہفتے متعدد بار ملتی ہیں۔ ثوابی جلسے اور احتجاج کی تاریخ بارے جھوٹا بیانیہ جس کسی نے بنوایا وہ خان صاحب کا خیر خواہ نہیں۔ مطلب یہ تھا، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ثوابی جلسے میں یہ کہا گیا تھا کہ فائنل لاہ عمل، فائنل کال اور اس کا ٹوٹل لاہ عمل بتایا جائے گا، وہ نہیں بتایا گیا۔ تو اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، اس حوالے سے باقاعدہ مس لیڈ کیا گیا تھا، مس گائیڈ کیا گیا تھا، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے سینیٹر علی ظفر کا کہنا یہ ہے کہ پروگرام واقعی کچھ تھا لیکن اس کو روک دیا گیا، اور روکنے کی جو وجوہات ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں فی الحال نہیں بتا سکتا۔ دوسری طرف آ جائیں جناب نواز شریف صاحب، وہ جنیوا سے لندن واپس پہنچے ہیں اور ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی ان کے ہمراہ تھی، اور اس موقع پر انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کی۔ ان کو بڑا گلہ تھا کہ جناب احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے اور ان کو ذلیل کیوں کیا جاتا ہے، قاضی فائز صاحب کے حوالے سے بھی کہ نوجوانوں کو جناب لوگوں کے پیچھے احتجاج کے لیے لگا دیا گیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ اس بدتمیزی کے کلچر کو انہوں نے اپنی حکومت کے دوران بھی پروموٹ کیا اور آج اپوزیشن میں تو اس سے بھی زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، حکومت میں آنے سے پہلے بھی پروموٹ کرتے رہے ہیں۔ یہ کلچر کی بنیاد رکھنا انتہائی بدنصیبی، بدقسمتی ہے۔ یہ گاڑیوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تعاقب کر رہے ہیں، گاڑیوں پہ جو ہے نا وہ ٹماٹر انڈے پھینک رہے ہیں۔ احتجاج، بھئی اگر آپ کی قسمت میں احتجاج لکھا ہے تو کم از کم اس کو کسی اچھے طریقے سے کرو۔ اس طرح سے نوجوان لڑکے چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کو لگا دیا ہے کہ گاڑیوں کو تعاقب کرو، گاڑیوں کو پیچھے بھاگو اور جا کے گندے گندے نعرے لگاؤ اور جا کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالو۔ بدتمیزی کا کلچر شروع کیا انہوں نے، بدتمیزی، بد تہذیبی کا۔
تو یہ تو ہمارا نہ دین سکھاتا ہے، نہ مذہب سکھاتا ہے، نہ اسلام یہ بات سکھاتا ہے، نہ قرآن سکھاتا ہے۔ کیا تہذیب کا جناب یہ درس دے رہے ہیں میاں نواز شریف؟ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی نواز شریف ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کی، جنہوں نے ان کی جناب گندی تصاویر ہیلی کاپٹر سے گروائی گئیں، یہ وہی ہیں جسے تو کر کے اوئے کر کے کہتا تھا، یہ عورت کہتا تھا، مطلب اس انداز میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو پکارا جاتا تھا۔ لیکن کیا وقت تبدیل ہوا ہے جناب کہ اب وہی درس دے رہے ہیں کہ نہیں جی آپ آئیں اور جناب بڑے اچھے انداز میں جناب گفتگو کریں، احتجاج بھی کرنا ہے تو بڑے اچھے انداز میں۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ شایان ہو یا لندن کے جو دیگر جو پاکستانی وہاں اوورسیز موجود ہیں، اگرچہ ان کے نام جناب پاکستان پاسپورٹ لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور جسے کہتے ہیں کہ ناکوں چنے چبوا دیے گئے۔ دوسری طرف جناب سموک کا سلسلہ جاری ہے، اب ملتان کے ساتھ لودھرا کا بھی نام لیا جا رہا ہے، لاہور بھی، اور ساتھ اس حوالے سے ایک امریکی تحقیق کہتی ہے، اس کا کہنا یہ کہ سموک سے لاہور کے رہائشیوں کی اوسط عمر میں کمی، اگر آپ لاہور میں 1 سال رہیں گے تو آپ 7 سال پہلے مر سکتے ہیں، یعنی 1 سال جو ہے وہ 7 سال پر بھاری ہے اور وہ 7 سال گزارنے کے برابر ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ پرندوں کے لیے سانس لینا، ان کے لیے دانہ دن کا چگنا بہت مشکل ہو رہا ہے اور ان کی جو اموات ہیں اس میں 90% اضافہ ہو گیا ہے۔ عمران ریاض خان صاحب اس حوالے سے کہتے ہیں کہ ملتان کیوں اتنا آلودہ شہر ہو گیا، وہاں پر جنگلات ختم کر دیے گئے اور ہاؤسنگ سوسائٹی DHA بنا دی گئی۔ اس حوالے سے جسٹس شاہد کریم صاحب کے الفاظ بھی تھے۔ عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ 3 برس پہلے میں نے جب ملتان کے باغات اور جنگلات کی تباہی کا معاملہ اٹھایا تو لینڈ مافیا نے شدید دباؤ ڈالا، حتیٰ کہ میں جس چینل میں تھا وہاں بھی رابطہ کیا گیا۔ آج ملتان کی صورتحال گواہی دے رہی ہے کہ ملتان میں ڈیولپمنٹ کے نام پر 2 سال میں جو تباہی پھیلائی گئی ہے اس کا مداوع کرنے میں اب دہائیاں لگیں گی۔ یہ صرف ڈیولپمنٹ نہیں ہے جناب، یہاں باقاعدہ DHA ہزاروں ایکڑ پر بسایا گیا اور ملتان کو آدھا ننگا کر دیا گیا، اور پھر باقی جو بچا وہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی نے جناب کام دکھایا، اس نے آدھے سے کچھ کم ملتان کو جناب ننگا کیا، اور پھر شجاباد اور ملتان کے درمیان میں سٹی ہاؤسنگ سکیم فیز 2 شروع کی گئی۔ یہ وہی ہیں جناب ملک ریاض صاحب کے جو داماد ہیں ان کی طرف سے، اور وہاں جو شجاباد جہاں دنیا کے بہترین آم ہیں، جو بہترین فصل پیدا کرتا ہے، جس پر کویت اور ترک جناب جو سفیر ہے وہ کہتے ہیں جناب اس سے زیادہ ہم نے بہترین آم کہیں نہیں دیکھے جو اس خطے میں، وہاں صفایا کر دیا گیا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر رزلٹ اس کے ایسے ہی نکلیں گے جیسے اب نکل رہے ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ اب ملتان جو کسی وقت جناب اولیاء کا شہر اور خاص طور پر آموں کا شہر کہلاتا تھا، اب وہاں آم دیکھنے کو بھی نہیں ملتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک بیان جناب میں شامل کرنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے فوج کو بے شمار اختیارات دیے گئے مگر دہشت گردی ختم نہ ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا خاصہ یہ ہے کہ یہ جناب اس وقت فوج کے خلاف بولتے ہیں جب انہوں نے کچھ منوانا ہو اور جب جناب انہوں نے چڑھائی کرنی ہو۔ لگتا ایسے ہے کہ وہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی، جو کچھ منوایا گیا تھا وہ ناکافی تھا۔ اب جناب 10 روزہ دورے پر جناب اس وقت اگرچہ وہ لندن میں ہیں، وہاں سے لگتا ایسے ہے کہ فریش ہو کر آ رہے ہیں اور پھر ایک مرتبہ جناب وہ اپنا جوبن اور اپنی جوانی اور پھر اپنے جناب جوہر دکھائیں گے، اور اس مرتبہ ان کا جو مشق ستم ہے فوج سے چونکہ آغاز کر رہے ہیں، لہٰذا لگتا ایسے ہے کہ بارگیننگ کی شدید خواہش ان پر طاری ہے۔ سامعین، یہ میرے اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔